federal judge has thrown out a lawsuit against Saudi Prince Mohammed bin Salman for the killing of Washington Post journalist Jamal Khashoggi. 6 दिसंबर 2022 को अमेरिका की अदालत ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल केस में बरी कर दिया। बहुत से माहिरीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अदालत को दबाव में लाकर ये फैसला अपने हक में करवाया। हत्ता कि फैसला करने वाले जज ने भी ये कहा कि इस केस में उसके हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी शहजादे को छूट देने पर मजबूर थे। इस फैसले के बाद से पूरे अमरीका में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान वाकई इतने ताकतवर हैं कि अमरीका की अदालतें भी इनके कंट्रोल में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं और वो इतना पैसा कंट्रोल करते हैं जो शायद मैं और आप गिन भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर हैं जो सोशल लिबरलाइजेशन, विजन 2030 और न्यूम जैसे प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि वो एक जालिम लीडर हैं जिन्होंने यमन में अपने फायदे के लिए खूनी जंग शुरू की और सऊदी हुकूमत पर तनकीद करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को कत्ल करवाया। कई 100 सऊदी बिलियनियर्स को गिरफ्तार किया ताकि उनका पैसा और पावर अपने कंट्रोल में कर सकें। इन लोगों के नजदीक मोहम्मद बिन सलमान ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके इन एक्शंस का सऊदी अरब पर आने वाले वक्त में बहुत ही मनफी असर पड़ सकता है। 37 साल मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब वजीर आजम बनने से पहले ही सऊदी अरब के सारे अहम इदारे उनके इख्तियार में थे। इतनी ताकत और वो भी इतनी कम उम्र में, इससे पहले सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई थी। मोहम्मद बिन सलमान आखिर हैं कौन और इनके पास इतनी ताकत और इख्तियार कैसे आया? क्या वो वाकई ही इतने खतरनाक हैं जितना कि वेस्टर्न मीडिया और कुछ जर्नलिस्ट उनके बारे में बताते हैं? अस्सलामु अलैकुम। पीस ओवर की एक और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और ताकतवर होने की ये वजह नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को मुंतकिल होती आई है। मिसाल के तौर पर बादशाह मोहम्मद सलमान बादशाह अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और इनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के बादशाह बनते रहे। सबसे बड़े बेटे सऊद 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। सऊद के मरने के बाद उनके भाई फैसल 1964 से 1975 तक बादशाह बने। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1982 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। खालिद के बाद फहद ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। फहद की मौत के बाद अब्दुल्ला सऊदी अरब के बादशाह बन गए, जिन्होंने 2005 से 2015 तक हुकूमत की। और फिर अब्दुल्ला के मरने के बाद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बादशाह बने और अभी तक वही सऊदी अरब के बादशाह हैं। लेकिन फिर यहीं पर सबसे दिलचस्प वाकया पेश आया। पिछली रवायत को देखते हुए सलमान बिन अब्दुल अजीज के भाई को ही बादशाह बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस जंजीर को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नामजद कर दिया। इसके पीछे भी असल में एक तदबीर थी कि भाई से भाई को बादशाहत देने वाली जंजीर को बगैर किसी रुकावट के तोड़ने का यही एक तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस मुकर्रर कर दिया जाए। और साथ ही सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन्हें कई घंटे महल में बंद रखा गया। सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो पीछे हट जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोहम्मद बिन नाइफ अवाम के सामने मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं। टाइटल छोड़ने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन नाइफ पर कड़ी नजर रखी और मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को अपने भाइयों समेत हुकूमत के खिलाफ फ्रॉड करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर आज तक वो जेल में हैं।
طاقت میں آتے ہی محمد بن سلمان اپنے جارحانہ مقاصد کو کھل کر سامنے لے آئے۔ انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیے جو آج سے پہلے کسی سعودی بادشاہ نے نہیں کیے تھے۔ 2015 میں ڈیفنس منسٹر بنتے ہی محمد بن سلمان نے ایران کا ساتھ دینے والے حوثی باغیوں کو دبانے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ نے یمن کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا اور 9 سال گزرنے کے باوجود سعودی عرب حوثی باغیوں کو کچلنے میں ناکام رہا۔ بالآخر سعودی حکومت کو حوثیوں کے ساتھ جنگ بندی کرنا پڑی۔ اسی طرح 2017 میں ایران کی سپورٹ کرنے پر محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی سعودی عرب اور باقی میڈل ایسٹرن ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا۔ پھر 2019 میں محمد بن سلمان نے قریباً 50 سعودی بلینئرز کو گرفتار کر کے قید کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان سب پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ سارے گرفتار کیے جانے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ ان گرفتار ہونے والے افراد میں دنیا کے 6 امیر ترین انسان الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ سعودی عرب نے ان بلینئر سے 106 ارب ڈالرز کا جرمانہ لیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس کارروائی کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں بلکہ محمد بن سلمان کا سعودی شاہی خاندان میں اہمیت اور اختیار کو قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سب کے علم میں آ جائے کہ سعودی عرب میں اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ اگلا کام جو محمد بن سلمان نے کیا وہ تھا سعودی عرب کے سخت معاشرتی اور اخلاقی قوانین کو کم کرنا۔ شرعی پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی۔ جدہ اور ریاض میں ہونے والے موسیقی کے پروگرام اسی کی ایک مثال ہیں اور یہی قدم ان کے لیے کافی خطرناک ہونے والا ہے۔ اصل میں سعودی عرب کی حکومت ایک معاہدے پر چلتی آئی ہے۔ معاہدہ سعودی عرب کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے مذہبی گروپ ہاؤس آف وہاب یا وہابی گروپ کے درمیان ہوا تھا۔ یہ معاہدہ قریباً آج سے 250 سال پہلے 1744 میں محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق سعود خاندان سعودی عرب کے فوجی، سیاسی اور معاشی معاملات کو دیکھے گا اور وہاب خاندان کے ذمہ سارے مذہبی معاملات ہوں گے۔ سعودی عرب میں مولانا عبد الوہاب کی تعلیمات پر عمل ہوگا اور بدلے میں سعودی بادشاہوں کو عوام کی نظر میں بہترین بادشاہ رکھا جائے گا۔ مطلب کوئی بھی مذہبی پیشوا مسجد میں یا کسی بھی جگہ سعودی بادشاہ پر تنقید نہیں کرے گا اور یہی وہ ترازو ہے جس نے پچھلے کئی 100 سالوں سے سعودی عرب کو متوازن رکھا ہوا ہے۔ سعودی حکومت مذہبی قوانین میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف وہاب خاندان اپنے آپ کو سیاست سے بالکل دور رکھتا تھا۔ لیکن اب محمد بن سلمان کی گئی ان تبدیلیوں کے بعد ان معاہدوں میں پڑتا شگاف بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں کئی مذہبی پیشواؤں کو حکومت پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے جو سعودی عرب کے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ایسی مذہبی اور معاشرتی تبدیلی اتنی تیزی سے نہیں آتی۔ ایران اور افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں پر جب سخت مذہبی اور معاشرتی قوانین لاگو کیے گئے تو خونی سول وار شروع ہوئی۔ ترکی میں جب خلافت ختم ہوئی اور آزاد خیالی آئی تو ترکی میں بھی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، لیکن سعودی عرب میں جس طرح محمد بن سلمان آزاد خیالی لا رہے ہیں وہ ایک طرف تو عجیب ہے مگر دوسری طرف بہت زبردست بھی کہ ابھی تک کسی قسم کا انتشار دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح محمد بن سلمان معاشی طور پر بھی بہت تیزی سے تبدیلی لا رہے ہیں۔ اصل میں 2014 کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں بڑی تیزی سے کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے دنیا توانائی کے دوسرے ذرائع پر منتقل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سعودی معیشت بہت عرصے تک تیل پر نہیں چل سکے گی۔ اسی لیے تیل پر بھروسہ کم کرنے کے لیے محمد بن سلمان دوسرے ذرائع آمدن کی طرف جا رہے ہیں۔ ویژن 2030 اور نیوم جیسے پروجیکٹ اسی پلان کا حصہ ہیں، لیکن ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو بہت سارا پیسہ چاہیے اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان بہت جرأت مندانہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئے، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے چائنا سعودی آئل ایگریمنٹ۔ 3 اگست 2022 کو سعودی آئل کمپنی ارامکو اور چائنا پیٹرولیم اینڈ کیمیکل کارپوریشن سائنوپیک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے مطابق دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کو مدد فراہم کریں گی۔ اسی
اسی معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ بہت جلد سعودی عرب چائنا کو ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی میں تیل فروخت کرے گا۔ اسی طرح 5 اکتوبر 2022 کو امریکہ کی بار بار درخواست کرنے کے باوجود اوپیک نے سعودی عرب کے کہنے پر اپنی روزانہ کی تیل سپلائی کم کر کے 2 ملین بیرل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں واقعات نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ حال ہی میں شروع ہونے والی رشیا یوکرین جنگ کی وجہ سے بہت سارے ممالک کے سربراہ تیل کی ڈیل کے لیے سعودی عرب آ رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ بھی کرنا ہو تو محمد بن سلمان کے پاس آنا پڑے گا۔ محمد بن سلمان رشیا اور چائنا بلاک میں حصہ لینے کے لیے سرگرم ہیں اور اس سب سے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ویسٹ پہلے ہی محمد بن سلمان کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تر ویسٹرن تھنک ٹینکس کے مطابق جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کے کہنے پر قتل کیا گیا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح جمال خشوگی کی ہڈیاں تک توڑی گئیں، ایسا لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نئے دوست بھی بنائے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں آپ سعودی عرب کو امریکہ کی بجائے چائنا اور رشیا کے زیادہ قریب پائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آزاد خیالی کو لے کر سعودی عرب میں بہت زیادہ مزاحمت اور انتشار دیکھنے کو ملے۔ ان تمام عوامل کا انجام جو بھی ہو، مگر ایک بات واضح ہے کہ محمد سلمان روایتی بادشاہوں سے ہٹ کر بالکل ہی مختلف سوچ کے حامل لیڈر ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے یہ جارحانہ قدم اٹھا رہے ہیں، ایسا سعودی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت